باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم سورہ مریم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ القرآن جو کلاس 9 کی پہلی سورہ مبارک ہے۔ آج ہم سورہ مریم کے بارے میں جانیں گے، تعارف، ہجرت حبشہ، مضامین، علمی اور عملی نکات، حدیث اور اہم بات۔ سورہ مریم کا تعارف ہے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے۔ عزیز طلباء کرام، مکی صورت کا تھوڑا سا جان لیجیے۔ مکی صورت وہ صورت ہوتی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے، تشریف فرما تھے، تو اس وقت جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جائے گا۔ اس میں 98 آیات ہیں، 98 آیات۔ زمانہ نزول، سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ جان لیجیے عزیز طلباء کرام، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کا اس سورہ مبارک کے اندر تفصیلی طور پر تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ عزیز طلباء کرام، ہجرت کا معنی اور مفہوم میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں ہجرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ہجرت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ اور ایسی جگہ کو چھوڑ دینا جہاں پر مسلمان مظلوم ہیں، محکوم ہیں اور مجبور ہیں، اور جن کو اسلام کے ارکان ادا کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو ہجرت کہیں گے۔ اس کے بعد ہے ہجرت حبشہ۔ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پر موت لفظ لکھا ہوا ہے، موت لفظ نہیں ہے، نبوت۔ نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران موجود تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ عزیز طلباء کرام، جان لیجئے جو عیسائی حکمران نجاشی تھا وہ نہایت ہی رحم دل، سخی اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اصحمہ ہے۔ عزیز طلباء کرام، جان لیجئے نجاشی کا اصل نام اصحمہ ہے۔ پہلے حمزہ ہے، پھر صاد ہے، پھر ہا ہے اور پھر میم ہے۔ یہ اس کا اصل نام ہے۔ قریش کا ظلم، مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ یعنی جو مکہ میں رہنے والے تھے مسلمان، ان پر کفار نے ظلم کی انتہا کر ڈالی تھی۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ جان لیجئے عزیز طلباء کرام، یہ جو حبشہ کی طرف ہجرت تھی یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی۔ یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے پہلی ہجرت کے اندر شامل تھے۔ جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اس میں کتنے لوگ شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 خواتین حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت کی گئی تھی اس میں 15 لوگ مکمل شامل تھے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھے۔ جان لیجئے عزیز طلباء کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب غنی ہے
وہ جان لیجیے غنی اس وجہ سے ہے کہ آپ مالدار بہت زیادہ تھے اور اللہ کی راہ میں سخاوت بڑی زیادہ کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں مال بڑا دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حضرت عثمان کے ساتھ غنی لگا دیا۔ حضرت عثمان غنی، یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان امن کی تلاش میں نکلے، مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون کی زندگی بسر نہ کریں، مسلمان کہیں بھی چلے جائیں، وہ اسلام کے اراکین اچھے طریقے سے ادا نہ کر سکیں۔ وہ کفار کا یہی معمول تھا اور کفار کی یہی فکر اور سوچ تھی کہ جو ہے نا کہیں اسلام تیزی سے پھیلنا شروع نہ ہو جائے۔ وہ جو مسلمان مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے وہ ان کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے اور انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا جو بر اعظم افریقہ کا بادشاہ۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا، یعنی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر یعنی کفر کو چھوڑ کر اب اسلام کی طرف آگے ہوئے، یعنی پرانے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی طرف آ گئے ہیں، یعنی شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ گئے ہیں۔ وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی افیکٹو سپیچ کی، بڑی پر اثر تقریر کی، جس کا خلاصہ یوں ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، جاہلانہ زندگی بسر کرتے تھے، جہالت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جہالت ہمارے خون میں، ہمارے جسم میں اور ہماری روح میں رچ بس گئی تھی۔ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کو ہم معبود مانا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، یعنی مردار سے مراد حرام کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، ظلم مظلوم کے اوپر ظلم کی انتہا کر دیا کرتے تھے، زنا کے مرتکب ہوتے تھے، والدین کی نافرمانی کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم نے اپنا ایک رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، دعوت اللہ اور دعوت اسلام کی طرف دعوت دی اور بت پرستی سے منع فرمایا، تو فرمایا کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ عزیز طلبہ اکرام جان لیجیے سچ میں ہی نجات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق ینجی والکذب یہنی، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہیں پر ضمن ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی، ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد خون خرابے سے باز آ جائیں، کسی کا نہ حق قتل نہ کریں، کسی کا نہ حق مال نہ کھائیں، یتیم کے مال کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا حقوق ادا کریں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، نماز کے فرائض واجبات سنت نوافل کو ادا کریں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ مال میں سے ادا کی جاتی ہے۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک سے اور بت پرستی سے ہم دور ہو گئے اور تمام زمانے بھر کی جو برائیاں اور جاہلانہ رسمیں ہمارے اندر جو موجود تھی ہم نے ان کا جو ہے نا وہ تدارک کیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس گمراہی کی طرف واپس چلے ہیں،
یعنی کہ جس جاہلانہ زندگی میں پہلے ہم مبتلا تھے دوبارہ وہی جاہلانہ زندگی میں ہم مبتلا ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. ہم ان کے بہت زیادہ تنگ ہونے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں, آپ کے ملک میں آ گئے ہیں. اے بادشاہ, ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے. یہ تھی پر اثر تقریر. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی جو ہے نا ایمان افروز طریقے سے تقریر کی اور نجاشی کے اوپر ایک اچھا امپیکٹ کریٹ ہو گیا. نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں, یعنی قرآن پاک کی تلاوت کریں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی. نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا, یہاں تک کہ تلاوت سنتے ہی نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. نجاشی کی طبیعت کے اوپر بہت مثبت اثرات مرتب ہوئے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سن کے, اور زاروں کی طرح رونا شروع ہو گیا نجاشی. جان لیجئے پہلے ہی نجاشی بڑا رحم دل تھا, نیک تھا اور انصاف پسند تھا, لیکن جیسے قرآن پاک کی آیات تلاوت ہوئی اور اس نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا اور کہا یہ کلام یعنی یہ قرآن پاک اور انجیل یعنی عیسائیوں کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہونے والی کتاب ہے, یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں. یعنی کہ ان میں قرآن میں اور انجیل میں ملتے جلتے مسائل کا ذکر ہے. نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا. اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس چلا گیا اور مسلمان وہاں امن سکون سے رہنے لگے. حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے. حبشہ کے لوگ مسلمانوں کے اخلاق سے, مسلمانوں کے ہمدردانہ رویے سے, مسلمانوں کی نرم دلی سے اور مسلمانوں کے عدل و انصاف کے تقاضوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے, اور جو ہے نا وہ حسن سلوک سے بھی بڑا متاثر ہوئے, افق اور درگزر سے بھی بڑا متاثر ہوئے. اتنا متاثر ہوئے کہ جوک در جوک کثرت میں حبشہ کے لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے اور اسلام حبشہ میں تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. اور مسلمان ہونے والے حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے. جو نجاشی عیسائیوں کا حکمران تھا, نجاشی براعظم افریقہ کا جو حکمران تھا, وہ بھی مسلمان ہو گیا اور اس نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا. سورہ مریم کا خلاصہ, سورہ مریم کا خلاصہ توحید ہے. توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اور رسالت ہے. رسالت سے مراد ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ماننا, اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. یہ رسالت کا مفہوم ہے. اور آخرت کا بیان ہے. آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے, حساب کتاب والی زندگی, قبر والی زندگی, اور اچھے انجام اور برے انجام والی زندگی, جس کو آخرت کا نام دیا گیا ہے. اہم مضامین سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے. وحدانیت سے مراد اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کی ربوبیت میں اور معبودیت میں کوئی اور شامل نہیں ہے, کوئی اور شریک نہیں ہے. نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. پھر 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں بناتی, یعنی شرک کی نفی کر دی گئی. اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ طریقے سے بن باپ کے پیدائش ہوئی ہے, اس کا تفصیلی طور پر تذکرہ ہے. آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے. اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا, یعنی جنت میں ان کے بحال ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیکوکار جنت میں ہوں گے, جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہام کر, پکڑ کر
دوزخ کی طرف ان کو پھینک دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک جو گناہ گار فاجر ہوں گے، فاسق ہوں گے، وہ دوزخ میں ہوں گے۔ اس کے بعد اہم علمی اور عملی نکات درج ذیل ہیں۔ سورہ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے مانگتے رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، یعنی توحید کی دعوت دی اور شرک کی نفی کی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے۔ ہمیں تمام اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اور جو بھی مشکل پیش آئے، جو بھی مصیبت پیش آئے، ٹھیک ہے جی، ہر لحاظ سے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ حقیقی طور پر جو مشکل کشا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی بھی نبی کی معجزانہ کے طور پر جو پیدائش ہے وہ اس کو اللہ کا بیٹا یا اللہ نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، اس کی شان وراء الورا ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو ایک بڑے بہترین اور حسن سلوک سے اسلام کی دعوت کے بعد پھر اس کے بعد ان کو بھلائی والے کاموں کا بتانا چاہیے، اس کے بعد آگے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے، برے کام سے منع کرنا چاہیے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت بھی ہے وعدے کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان طریقے سے نازل فرما دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عربی زبان سیکھ کر قرآن پاک میں غور و فکر کریں۔ اس کے بعد آگے سنیے گا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ قرآن پاک کے بعد عزیز علماء کرام جان لیجئے کہ جس کتاب کا زیادہ رتبہ ہے، جس کتاب کی زیادہ بات معتبر ہے، وہ حدیث کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ یہ صحیح ستہ کی کتاب ہے۔ صحیح ستہ حدیث کی 6 معتبر ترین کتابوں کا نام لیا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر ہے 3436۔ اس کے بعد آگے اہم بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک یوں بیان فرمایا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد درمیانہ تھا، نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، رنگ سرخ اور سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی ابھی غسل خانے سے نہا کے آئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3437۔ عزیز صحابہ کرام، آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم۔